بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 78 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ 7ویں پارے کا تیسرا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ مائدہ کی باقی ماندہ 7 آیات یعنی آیت نمبر 114 سے لے کے 120 تک، جبکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 سے لے کے 14 کل 21 آیات کا سبق ہوگا، اور آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی 5ویں پارے میں آیت نمبر 135 سے 147۔ سورہ نساء یعنی 5واں پارہ مکمل ہو جائے گا دہرائی میں انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عرض کیا عیسیٰ ابن مریم نے، بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے پوچھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تفصیل سے کہ میں نے آپ پہ یہ احسانات فرمائے، تو اسی کے ذیل میں بات ہوئی کہ حواریوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک کھانا چنا ہوا دسترخوان اتار سکتا ہے تاکہ ہم اس میں سے کھانا کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ یقیناً آپ نے سچ فرمایا اور ہم اس نشانی پر گواہی دینے والے بنیں۔ اسی کے تسلسل میں ہے کہ دعا کی عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ، نازل فرما ہم پر ایک دسترخوان من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیداً، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید کا ذریعہ، لاولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے، آیۃ منک، اور ایک عظیم نشانی ہو آپ کی طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور آپ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی منزل علیکم، بے شک میں اسے تم پر نازل تو کر دیتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، پھر جو کوئی کفر کرے گا تم میں سے اس کے بعد، یعنی اس معجزے کے نار اتارنے کے بعد، فإنی اعذبہ، تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ، کہ نہیں میں ایسی سزا دوں گا، یا نہیں میں نے ایسی سزا دی ہوگی، احد من العالمین، کسی کو بھی جہان والوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کہ تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین، کہ لوگو تم بنا لو مجھے اور میری ماں کو، دونوں کو معبود، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ قال سبحانک، وہ عرض کریں گے پاک ہیں آپ، ما یکون لی، نہیں ہے جائز میرے لیے، نہیں ہے اختیار میرے لیے، ان اقول، کہ میں کہتا، ما وہ بات، لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں تھا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہی ہوتی یہ بات، فقد علمت، تو یقیناً آپ اسے جانتے ہوتے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو کچھ آپ کے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ خوب جاننے والے غیب کی باتوں کے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا دل اور اللہ تعالیٰ کے دل کی کیفیت، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے، تمام تمثیلوں سے، تمام سے وراء الورا ہیں، ان کی شان کے مطابق جو بھی کیفیت، جو ظاہری الفاظ ہیں جو آپ کے نفس میں ہیں، تو جو کچھ اللہ کی، جیسے اللہ کی شان ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں غیب کی باتوں کو۔ ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے ان سے، الا ما امرتنی بہ، سوائے اس کے جو آپ نے مجھے آپ نے جس کا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں تھا ان پر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا، فلما توفیتنی، تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی نگہبان تھے ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر
نگران ہیں، گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ انہیں عذاب دیں، فإنہم عبادک، تو بلا شبہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تغفر لہم، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں، آپ انہیں بخش دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ خوش ہوئے اس سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب پہ بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی تکمیل ہو گئی۔ اب ہم توفیق ربانی سے سورہ الانعام کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا تاریکیوں اور نور کو، ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اور چیزوں کو اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے مقرر موت کا وقت مقرر فرمایا، واجل مسمى عندہ، اور قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وهو اللہ، اور وہی اکیلا اللہ تعالیٰ، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتیں، وجہرکم، اور تمہارے ظاہری احوال کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، وما تاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، یعنی ان کفار مشرکین کے پاس، الا کانوا، مگر وہ عنہا معرضین، اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، منہ ہی پھیرتے ہیں۔ فقط کذبوا، تو یقیناً انہوں نے جھٹلایا، بالحق کے حق کو، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، فسوف یاتیہم، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، وہ حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کما اہلکنا، کتنی ہم ہلاک کر چکے، من قبلہم من قرن، ان سے پہلے امتیں، قومیں، مکناہم فی الارض، ہم نے قوت دی تھی ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم، جیسے قوت نہیں دی ہم نے تمہیں، اے قریش، اے کفار، اے مشرکین، وارسلنا السماء، اور ہم نے بھیجی، علیہم مدرارا، ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں، وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنائیں نہریں، تجری من تحتہم، جو بہتی تھی ان کے نیچے، فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا من بعدہم، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری امتیں، ولو نزلنا علیک، اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر، کتاباً فی قرطاس، کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب، فلمسوہ بایدیہم، پھر وہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تو ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس نبی پر کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو یقیناً ختم کر دیا جاتا معاملہ، ثم لا ینظرون، پھر وہ مہلت نہ پاتے، یعنی ان پر عذاب کا معاملہ نپٹا دیا جاتا۔ ولو جعلناہ ملکن، اگر ہم بناتے فرشتے کو، یعنی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لجعلناہ رجلا، تو ضرور اسے آدمی کی صورت میں بھیجتے، یعنی انسانوں میں اسے رسول بنا کر بھیجنا تھا تو انسانوں کی شکل میں بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، تو ضرور ہم شبہ ڈال دیتے ان لوگوں پر، ما یلبسون، جس شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا، من قبل، آپ سے پہلے، فَخَاقَ بِالَّذِينَ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا منہم، جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا، ما کانوا بہ، اس عذاب نے،
جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان سے سیروا فی الارض چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان کہ کیسے ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا، یعنی جیسا فعل تم کر رہے ہو اس طرح کے فعل پہلے کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل لمن کا آپ کہہ دیجئے کہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قل للہ اب کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ کتب علی نفس الرحمہ اس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر رحمت کو، لیجمعنکم الی یوم القیامہ کہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں۔ الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ مَا سکن اور اسی کا ہے جو کچھ رہتا بستا ہے فی اللیل والنہار رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان سے اغیر اللہ یتخذ ولیا کہ کیا میں اللہ کے سوا بنا لوں کوئی مددگار، فاطر السماوات والارض حالانکہ وہی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، وَهُوَ یطعم اور وہی سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم اور اسے کوئی نہیں کھلاتا کوئی نہیں کھلا سکتا، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے انی امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم سب سے پہلا فرما بردار، سب سے پہلا جس نے سر جھکا دیا، سب سے پہلا جس نے اطاعت قبول کی، ولا تکونن من المشرکین اور یہ بھی کہ میں سب کو بتا دوں کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کی نشست میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے لے کے 120 تک، جبکہ سورہ نام کی پہلی 14 آیات کا مطالعہ کیا۔ چار 420 الفاظ تھے ان 21 آیات میں کل، جن میں سے 48 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار آئے، جبکہ 372 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہمارے سیکھے ہونے کے نتیجے میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ان 48 نئے الفاظ کے نتیجے میں 213 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں، جن کو شامل کرنے سے اب تک ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہوگی 48,547، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.19% بنتا ہے، جبکہ عملاً ہم ان 78 اسباق میں صرف 3086 الفاظ اب تک سیکھ چکے ہیں۔ 3086 یعنی 3100 سے بھی 14 الفاظ کم سیکھ کے الحمدللہ ہم 48,547 الفاظ قرآن حکیم کا 53% کور کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ تو سبھی کے لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، لیکن اردو دان طبقے کے لیے یہ بہت بڑی سہولت اور آسانی ہے۔ ہمیں اس نعمت کا ادراک بھی کرنا چاہیے، قدر بھی کرنی چاہیے، اور زندگی کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے اس کے لیے وقت نکال کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کے انوار و تجلیات سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی، اور خاص کام جو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام کے اوقات میں رب ذوالجلال ہمیں اس کی تلاوت کا ذوق شوق اور معمول عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔